اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال کا اچھا بدلہ دے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے۔ ایسے لوگوں کے واسطے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے، اور جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں ہرانے کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا دردناک عذاب ہے۔ پچھلی آیت سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا تھا کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، ضرور آئے گی، میرے رب کی قسم آئے گی، کیونکہ وہ عالم الغیب بھی ہے اور اس کی نظروں سے، اس کے علم سے زمین اور آسمان کا کوئی بھی ذرہ بھی چھپا نہیں ہے، ہر ذرے ذرے کو وہ جانتا ہے۔ لہذا جو کافر لوگ اس کے ناممکن ہونے کی وجہ بار بار پیش کرتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو پھر ہمیں کون نکالے گا، یا ہمیں جلا دیا جائے گا تو پھر ہمیں اس آگ سے کون نکال کر کے لائے گا، ہماری راکھ کون لا کر آئے گا، یا ہمیں کسی درندے نے کھا لیا تو پھر اس درندے کے پیٹ سے کون نکالے گا۔ بہرحال یہ مختلف طرح کے اشکالات ہوتے ہیں جو کافروں کی طرف سے پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمہارا کام نہیں، وہ میرا کام ہے، کیونکہ میری نظر سے دنیا کا کوئی بھی ذرہ چھپا نہیں ہے۔ تم راکھ بن کے اڑ جاؤ یا کسی درندے کا شکار بن جاؤ، آگ میں جلا دیے جاؤ، مٹی میں دفن کر کے مٹی میں مل جاؤ، اللہ کے علم سے ایک بھی ذرہ چھپا نہیں ہے۔ وہ اپنے علم سے اس چیز سے تم کو باہر نکال کر کے لائے گا۔ تم جہاں بھی دفن ہوئے ہو، جس بھی شکل میں تم دنیا سے گئے ہو، تمہارا جسم کہیں پر بھی جا کر ضائع ہوا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وہ اپنے اس علم کے ذریعے تمہارے جسم کا ایک ایک ذرہ اس جگہ سے نکال کر کے لائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں علم محیط، ہر چیز کا مکمل طور پر علم ہونا، کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ کون کہاں پیدا ہوگا، کہاں مرے گا، کس حال میں مرے گا، اس کے بدن کا کیا ہوگا، بدن کے ٹکڑوں کا کیا ہوگا، بدن کے ذرات کا کیا ہوگا، کھال کا کیا بنے گا، بال کا کیا بنے گا، ہے نا، ہڈی کا کیا بنے گا، گوشت کا کیا بنے گا۔ کوئی بھی چیز اس کے علم سے چھپی نہیں ہے، ہر چیز اس کو پہلے ہی سے معلوم ہے، اور اس نے پہلے سے لکھ دیا ہے کہ اس کا انجام اس طرح ہونا ہے۔ لہذا جب اس کو ہونے سے پہلے معلوم ہے تو ہونے کے بعد کیوں معلوم نہیں ہوگا؟ جب ہونے سے پہلے ہی اس نے لکھ دیا ہے کہ ایسے ایسے ہونے والا ہے، تو پھر ہونے کے بعد معلوم ہونے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت ضرور آئے گی، کیونکہ ہر چیز کا علم میرے پاس موجود ہے، لہذا اسی کے اعتبار سے میں تم کو دوبارہ زندہ کروں گا۔ اب یہ قیامت جو آئے گی کس لیے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ اس کا ایک سبب بیان فرما رہے ہیں کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ ایمان والوں کو اور اچھے اعمال والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ یعنی جو لوگ دنیا میں اس کے احکامات کو اپناتے ہیں، اس کی مرضیات پر چلتے ہیں، اپنی منمانی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں، رب کو اپنا رب تسلیم کرنے کے بعد حقیقی معنی میں اسی کو اپنا رب تسلیم کر لیتے ہیں، مطلب یہ کہ اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو پھر ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں مغفرت کی تیاری بھی کر کے رکھی ہے اور عزت کی روزی ہے۔ عزت کی روزی سے مراد یہاں پر جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کے کھانے، وہاں کے مشروبات، وہاں کے پھل فروٹ، وہاں کے پرندے، اور وہاں کی وہ طرح طرح کی نعمتیں جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی بھی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی راحت کے لیے اور اس کے مزے کے لیے، اس کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیا کیا چھپا کے رکھا ہے۔ کیونکہ جنت کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، یعنی جو چیز آنکھوں سے اوجھل ہو، آنکھوں سے نظر نہ آتی ہو، اس کو کہتے ہیں جنت۔ اس لیے جنت چونکہ ابھی ہمیں نظر آتی نہیں ہے، اس لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ نعمتیں ہیں جب انسان وہاں پہنچ جائے گا جب ہی معلوم ہوگا کہ وہ ہے کیا چیز۔ دنیا میں اگر کوئی بیان بھی کرنا چاہے تو بیان نہیں کر سکتا۔ میں بار بار ایک بات کہتا رہتا ہوں، آج سے 1000 سال پہلے اگر کوئی انسان آج کل کی سواریوں کی بات کرتا تو ان کے عقل میں بات ہی نہ آتی۔ وہ بیچارے اونٹوں سے سفر کرنے والے لوگ، گھوڑوں سے سفر کرنے والے لوگ، کھچروں پہ سفر کرنے والے، پیدل سفر کرنے والوں سے اگر یہ کہا جاتا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ابھی تو آپ اونٹوں سے جاتے ہیں تو آپ کو 100 کلومیٹر چلنے کے لیے 2 دن لگ جاتے ہیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک ٹرین ایسی آئے گی جو 1 گھنٹے میں جو ہے تمہیں 100 کلومیٹر چلا دے گی، اور پھر ایک ایسی سواری ایک اور آئے گی جو 1 گھنٹے میں تم کو 1000 کلومیٹر پہنچا دے گی۔ تو انسان کہے گا کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہم یہاں پیدل چل چل کے ہمارے پیر گھس جا رہے ہیں، ہمارے اونٹ پریشان ہو رہے ہیں، ہمارے کھچر پریشان ہو رہے ہیں، اور تمہیں یہ کہاں کی سوجی ہوئی ہے کہ تم جو ہے میں ایسی باتیں بتاتے ہو؟ یہ کیسے ہوگا کہ انسان 1 گھنٹے میں جو ہے یہاں سے وہاں پہنچ جائے، 1000 کلومیٹر نکل جائے؟ لیکن آج وہ چیز ہو کر کے رہی، اللہ تعالیٰ نے دکھایا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور آگے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ تمہاری سواری کے لیے وہ چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں ہو۔ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوا، قرآن کے نازل ہونے کے وقت سواریاں کیا تھیں آپ جانتے ہیں؟ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، اللہ نے سواری کے واسطے گھوڑے، گدھے، کھچر پیدا کیے ہیں، تم اس پہ سواری بھی کرتے ہو اور بوجھ بھی لادتے ہو۔ آگے چل کر کے ایک زمانہ ایسا آئے گا یخلق ما لا تعلمون، اللہ سواری کے واسطے وہ چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو گویا کہ آج کے زمانے میں جو سواریاں پیدا ہونے والی تھی، تیار ہونے والی تھی، یا آئندہ کے زمانے میں اور جو نئی طرح کی سواریاں آنے والی ہیں، ان ساری چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اشارہ کر دیا تھا۔ البتہ وضاحت اس لیے نہیں کی کہ وضاحت کرنے کا مطلب نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ آج کل کی سواریوں کا ذکر ان کے سامنے کرتے تو ان کو سمجھ بھی نہیں آتا۔ بالکل بعینی حالت جنت کی ہے۔ اگر جنت کی ان ساری نعمتوں کا ذکر کر دیا بھی جاتا تو انسان کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کیا ہوگا۔ اس لیے قرآن میں جنت کی ان نعمتوں کا ذکر ہے جن کی نظیر دنیا میں موجود ہے۔ مثال میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں پر سیب ہوں گے، وہاں پر انار ہوں گے، وہاں پر کیلے ہوں گے، وہاں پر انگور ہوں گے، وہاں پر جو ہے بیریاں ہوں گی، وہاں پر پرندوں کا گوشت ہوگا، جو ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ آگے کیا کہتے ہیں لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ہمارے پاس ان کے لیے اتنی زیادہ ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے، جو بھی چاہو گے ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو بھی تم چاہو گے، جو بھی تمہارے دل کی تمنا ہوگی سب کچھ مل جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اتنا کہہ دیا۔ دنیا میں انسان کی تمنا کہاں پوری ہوتی ہے؟ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں انسان کی تمنا پوری نہیں ہوتی ہے۔ ایک بیچارہ پلاننگ کرتا ہے، اس کو پورا کرتے کرتے کئی سالوں لگ جاتے ہیں، اس کے بعد جا کر کے وہ کہیں پلان مکمل ہوتا ہے، جب تک 10 پلان نئے تیار ہو جاتے ہیں، ابھی یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، فلاں کام میں جانا ہے۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں کیا ہوگا؟ سوچنے کی دیر ہوگی، آنے میں دیر نہیں ہوگی۔ انسان جس چیز کی تمنا کرے گا صرف سوچنے میں جو ٹائم لگے گا وہ لگے گا، آنے میں ٹائم نہیں لگے گا، یعنی فوراً وہ کام ہوگا جو بھی چاہے گا انسان۔ تو فرمایا اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، تو یہ چیزیں بدلے میں ملیں گی کس بات کے؟ ایمان اور عمل صالح کے۔ ایمان تو بنیاد ہے، ایمان تو چابی سمجھ لیجئے جنت کی، لیکن جنت میں داخل ہونے کے لیے اعمال کی بھی شرط ہے۔ اگر انسان کے پاس صرف ایمان ہے، اعمال نہیں ہے، تو اس کی مثال ایسی ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے کہ کنگھی میں دانت ہی نہ ہو۔ جیسے کنگھی ہے، اب کنگھی میں دانت ہی نہ تو بال کیسے جھاڑیں گے؟ تو یہ جو اعمال ہیں کنگھی کے دانت ہیں۔ تو یہ مثال دی ہے اس لیے تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ ایمان تبھی فائدہ مند ہوگا جب ساتھ میں عمل صالح بھی ہو۔ اگر انسان کے پاس عمل نہیں ہے تو پھر صرف ایمان اس کو اول مرحلہ میں جنت میں داخل نہیں کروائے گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، لیکن پھر سزا بھگت کر کے تب جائے گا۔ ہاں اللہ اپنی مرضی سے جسے چاہے معاف کر دے، وہ اس کی مرضی ہے، اس کا کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ لیکن ضابطہ اور قانون کیا ہے کہ اگر انسان کے پاس صرف ایمان ہے، عمل نہیں ہے، تو جنت تو ضرور جائے گا، لیکن پہلے تھوڑی سزا بھگتے گا، تھوڑی بہت جو ہے جہنم کے اندر اس کو تپایا جائے گا اور اس کو پاک صاف کیا جائے گا گناہوں سے، اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔
اور آگے فرما دیا والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں ہمیں ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہوگا، ذلت والا۔ یعنی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، اپنی زمانے میں دیکھ لیجئے، قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں وہ کہا ہے، فلاں ایسا تھے، وہ تمہارے نبی ویسے تھے، کوئی اللہ تعالیٰ کے پیچھے پڑ رہا ہے، کوئی قرآن کے پیچھے پڑ رہا ہے، کوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ رہا ہے۔ کمینے خود ایسے ہیں جن کی نہ کچھ نسل کا پتہ ہے، نہ باپ کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، کہاں سے پیدا ہوئے، کہاں سے آ گئے، کہ کیسے نکل کے آ گئے، دنیا میں کھڑے ہو گئے، لیکن ان کو فکر کس بات کی ہو رہی ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں عیب تلاش کرتے ہیں اللہ کے کلام میں، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جس نے ساری کائنات کو آباد کیا ہو، اور جس نے ساری کائنات کے انسانوں کو پیدا کیا ہو، جناتوں کو پیدا کیا ہو، تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہو، تو وہی ان لوگوں کے نفع اور نقصان کو بھی جانتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا، انسان کے لیے وہی چیزیں بہتر ہیں۔ اگر انسان اپنی طرف سے کوئی قانون بناتا ہے، اللہ کے قانون کو توڑتا ہے، تو پھر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اس چیز کے نتائج اچھے آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں جتنے بھی قوانین لا رہے ہیں جو اصول شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، ان کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جو لوگ ہماری آیتوں میں ہمیں ہرانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا دردناک عذاب ہوگا۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ۔ اس آیت کا تعلق بھی پچھلی ہی آیت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کیوں آئے گی؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے، اور کافروں کو ان کے کفر کی سزا دے۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ اہل علم کو، اہل علم عقل کو، ہوش مند اور ہوشیار لوگوں کو یہ بات یقین ہو جائے کہ آپ کے رب کی طرف سے جو قرآن میں نازل کیا تھا وہ حق بھی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں تو ہم پڑھتے رہے بھائی قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، مر کے جب قبر میں گئے تو کچھ ہوا ہی نہیں، وہاں گئے تو پتہ چلا نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب، اب مر کے ختم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دکھائے گا لوگوں کو کہ تمہارے رب نے جو تمہاری کتاب میں جو قرآن میں کہا ہے وہ سچا ہے۔ تو قیامت کو اس لیے لائیں گے، جب قیامت آئے گی تبھی تو جنت میں جائے گا انسان، جب قیامت آئے گی جبھی تو جہنم میں جائے گا۔ تو وہ چیز جو اللہ نے فرمایا ہے اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کو لے کر کے آئیں گے۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ اور وہ لوگ جو اہل علم ہیں، جو ان کو عقل دی گئی ہے، وہ جان لیں کہ وہ کتاب جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نازل ہوئی ہے وہ سچی بھی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ زبردست ذات کی راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو تعریف کے لائق ہے، یعنی زبردست بھی ہے اور تعریف